ایک ذاکر نے جو ذکر شغل والا سالک تھا، یہاں ایک شخص کو نصیحت کی، ارے تمہیں اپنے کام سے کام، دوسروں سے کیا کام؟ فضولی را با مہما چکار یا مہمارا با فضولی چکار۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ تو مجدد تھے، مصلح گر تھے، اور مقاصد نفس پر حضرت کی ایسی گہری نظر تھی کہ بعض بڑے اہل علم نے کہا کہ پچھلے مصلحین و مشائخ کی بھی بہت پہلے تک شاید ایسی گہری نظر نہ ہو، مقاصد نفس پر جیسی حضرت کی نظر تھی۔ سمجھے؟ مقاصد نفس، قید نفس کو سمجھ جاتے تھے، جس کا مظہر اور ظاہری شکل و صورت تو بہت عمدہ ہوتی تھی، لیکن اس میں اندر ہوتی تھی وہ خرابی ہوتی تھی، اسے پہچان لیتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں نصیحت کی تم نے؟ اس نے کہا کہ امر بالمعروف کیا۔ میں نے کہا کہ امر بالمعروف کے لیے کوئی شرط ہے یا نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط ہوگی، کیونکہ ہر عبادت کے لیے شرط ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی شرائط ہے۔ ایک شرط امر بالمعروف کی یہ ہے کہ امر میں کبر نہ ہو۔ ہم جب دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں تو کبر نہ ہو کہ کیا معنی اس کا اردو میں ترجمہ؟ اپنے پر عجب کی نظر نہ ہو اور دوسرے پر حقارت کی نظر نہ ہو، اسے کمتر سمجھنا نہ پایا جائے جب ہم اسے نصیحت کریں۔ یہ ہے کبر کی حقیقت۔ محض خیر خواہی ہو، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے کوئی شخص کسی بیمار کو دیکھتا ہے تو اسے حقیر نہیں سمجھتا، رحم کھاتا ہے۔ اب اسے اگر وہ جا کے بیٹھے گا، مشورہ دے گا، بھئی ایک دوا یہ ہے، اور میرے تجربے میں کس میں فلاں ڈاکٹر ہیں، بھئی آپ ایسا کر لو، ذرا یہ دیکھ لو، اور پھر کوئی حقیر نہیں سمجھتا، صرف خیر خواہی، ہمدردی۔ اس طرح سے ہو معاملہ۔ تم بتلاؤ، حضرت ان سے پوچھ رہے ہیں، گرفت ہوتی تھی، مواخذہ ہوتا تھا، معاقبہ ہوتا تھا، محاسبہ ہوتا تھا، معاتبہ ہوتا تھا۔ مولانا دریابادی نے تو ایسا نقشہ کھینچا کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے تو یوں تھا اور یوں تھا اور یوں تھا، اور یہ کہ قدم قدم پر گھڑکی اور بات بات پر جھڑکی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی دیکھا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کے تعلق سے تھوڑا بہت مجھے بھی ایک حصہ ملا ہوا الحمدللہ اس بدنامی کا۔ ہاں، کھانے کو نہیں پوچھتے اور پانی کو نہیں پوچھتے، اور ملتے بھی نہیں اگر چلے جاویں۔ ہاں، اور بہت سخت ہے۔ چلیے میں نے کہا کچھ تو ملا مجھے تحفے میں، اور کچھ تو میرے پاس ہوتا نہیں۔ اچھا، تم بتلاؤ کہ امر کے وقت دوسرے کو حقیر سمجھا تھا کہ نہیں؟ یہ بھی خوبی تھی اس ذاکر کی اور طالب کی اور سالک کی، اعتراف کر لیا، کہا کہ سمجھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے وہ شاید مولوی نہیں ہوگا، ہاں، طالب علم کہاں مانے جلدی سے، چاہے کچھ بھی تعویل کرنی پڑے۔ وہ مولویوں کی تعویل کا پھاٹک حضرت ہی فرماتے تھے کہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے ایک دو ہاتھی گزر جائیں، اسی لیے تو گردن نہیں ہلاتا، مداری دیکھ رہا ہے، ہاں، فوراً اعتراف کرنا چاہیے۔ کہا کہ سمجھا تھا۔ میں نے کہا پھر امر بالمعروف نہ ہوا، اس میں کبر کی آمیزش ہو گئی ہے، اور نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، تو تمہارے لیے مہلک ہو گیا، تم نے اسے حقیر سمجھا۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ کی نصیحتوں میں بہت ہوتی تھی یہ نصیحت، اپنے پر عجب کی نگاہ نہیں، دوسرے پر حقارت و تحقیر کی نگاہ نہیں، اور حضرت ایسے مؤثر پیرائے میں کہتے تھے، دل سے، واقعی اس کا اثر ہوتا تھا۔ اچھا، اور تم کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ کبر کیسے پیدا ہوا؟ اب حضرت نے آگے بھی اس کی نماز پر انگلی رکھی، یعنی کہاں سے آیا تمہارے اندر یہ بڑائی، کیوں آئی، تم نے اپنے کو ایسا سمجھا اسے ویسا، اسے بھی کان کھول کے سن لو، کہاں سے آئی؟ یہ اللہ اللہ کرنے سے پیدا ہوا۔ ذکر کرنے سے کبر پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اور چلے میں جانے سے کبر نہیں پیدا ہوتا۔ یہ شیخ چلی بن کے آوے
اب سب کو سمجھیں سارے جہنمی نے جہنم سے نکالنا مجھے، میں جنتی، تو جنتی ہو نہ ہو سارے جنتی، نااہل تو جہنمی۔ اپنے دماغ کا خناس نکال، چلنے میں جانے سے ہوا ہے کہ سب کو حقیقت سمجھا، اس سے تو پہلے ہی اچھا تھا۔ اللہ اللہ کرنے سے پیدا ہوا تو علاج یہ ہے کہ رذیلہ جس سے پیدا ہوا ہو اسے چھوڑو، ذکر بند۔ ایسا ہوتا ہے شیخ، یہ کیسے شیخ ہے؟ ارے ذکر اللہ اللہ کرنا اتنا بڑا کام بند کر دیا۔ اور تبھی وہ ڈاکٹر جب دیکھے گا کہ بادام کے کھانے سے معدہ خراب ہوا اور جگر کمزور ہوا تو بادام پہ پابندی نہیں لگا دے گا۔ اب کسی پہلوان کو پتا چلے گا یہ کون باولا آدمی ہے بھائی، کرے بادام جیسی مفید چیز پر پابندی لگا دی، وہ تو کچھ بھی نہیں پتا، جاہل آدمی ہے، کہے گا نہیں کہے گا، ایسے ہی سمجھو بس۔ لہذا آج سے اللہ اللہ کرنا اس خاص وجہ سے چھوڑ دو، یہ جو لے کے بیٹھتے ہیں ذکر، پتا چلا ذکر سے بھی کبر پیدا ہو سکتا ہے، ذکر کا اثر نہیں ہے، جیسے وہ اصل بادام کا اثر نہیں ہے، اس کے معدے میں صلاحیت نہیں ہے بادام کو قبول کرنے کی۔ بھائی ایک قلب جو ہے ذکر کا معدہ، اس میں اس ذکر کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس سے فساد پیدا ہو رہا ہے۔ ذکر کی کمی نہیں ہے، یہ محل کی کمی ہے، اہل کی کمی اور محل کی کمی، اہل اور محل بھی بولتا رہتا ہفتے والوں کے یہاں۔ اور نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ اوہو، قاسمی تو بھاگ لیتا چھوڑ کر لیجیے صاحب، یہ بھی ضروری ہے اصلاح کے لیے۔ چلو ہاں آئے ہیں یہاں، یہی ہے شیخ، بہت بزرگ ہیں، چلو رائے پور چلیں، ہاں چلو فلاں جگہ چلیں۔